لندن اردو وائس۔ آداب بھائی، آج کل وقت بہت کم ہے، لوگ پڑھتے نہیں ہیں۔ پہلے لوگ پڑھتے تھے، تحقیق کرتے تھے، سوال کرتے تھے، تو میں نے سوچا کیوں نہ میں خود بھی نہیں پڑھ پا رہا ہوتا، بہت وقت نہیں ہوتا زندگی میں نے سوچا اس بہانے آپ اور ہم مل کر کوئی کتاب پڑھیں، ایک اچھی سی کتاب جو آپ کے ذہن میں سوالات پیدا کرے، جو آپ کو معلومات دے۔ تو ایک کتاب میں نے منتخب کی ہے، عظیم مفکر، عالم، استاد علی عباس جلال پوری صاحب کی کتاب عام فکری مغالطے۔ اس کتاب سے ایک مضمون آپ کے لیے پیش کروں گا، آپ کے ساتھ پڑھوں گا، دونوں مل کر سنیں گے۔ اس مضمون کا عنوان ہے یہ کہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے، یعنی ہسٹری ریپیٹس اٹ سیلف۔ کیا واقعی میں؟ جانتے ہیں تاریخ اس بارے میں کیا کہتی ہے۔ اب میں پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں۔ یہ فکری مغالطہ کہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے، زمان کے دو لابی تصور سے یادگار ہے۔ دو لابی تصور یعنی سیکلیکل کانسیپٹ۔ قدمائے یونان زمان کو غیر حقیقی سمجھتے تھے اور اس کی دو لابی حرکت کے قائل تھے۔ غیر حقیقی سے ان کا مطلب تھا کہ زمان کا نہ کوئی آغاز ہے اور نہ انجام۔ کائنات قدیم سے اسی صورت میں موجود ہے اور ابد الآباد تک اسی طرح موجود رہے گی، کیونکہ زمان اور مادہ غیر مخلوق ہیں۔ زمان کو حقیقی مانا جائے تو اس کا ایک نقطۂ آغاز تسلیم کرنا پڑے گا اور اس کے ارتقاء اور انجام کو بھی ماننا پڑے گا۔ اکثر آریائی اقوام زمان کے دو لابی تصور کی قائل رہی ہیں۔ ہندوؤں کا عقیدہ بھی یہی، البتہ ایرانیوں کو مستثنا سمجھا جا سکتا ہے کہ زرتشت کے خیال میں زمان حقیقی ہے اور اس کی حرکت مستقیم ہے، یعنی اس کا آغاز بھی ہے اور انجام بھی ہوگا۔ یہ نقطۂ نظر ظاہراً اشوریوں اور بابلیوں سے مستعار ہے، یعنی لیا ہوا ہے، جو دوسرے سامیوں کی طرح زمان کو حقیقی سمجھتے تھے اور اس کی مستقیم حرکت کے قائل تھے۔ ہندو اور یونانی سامیوں کے اس نظریے سے اتنے متاثر نہیں جتنے قرب مکان کے باعث ایرانی ہوئے تھے۔ آریائی قبائل کے عروج اور یلغار نے سامی اقوام کی سیاسی طاقت کا خاتمہ کر دیا، لیکن سامی الاصل یہودی بدستور زمان کے حقیقی ہونے کے تصور پر قائم رہے۔ بہرحال تاریخ کا دو لابی تصور، سیکلیکل کانسیپٹ، اور اس سے پیدا شدہ فکری مغالطہ فلاسفہ یونان اور روایقین یعنی اسٹوئکس کے نظریہ زمان کی صدائے بازگشت ہے۔ اس سے پہلے اٹالین مفکر، اطالوی مفکر تاریخ ویچو نے اسے شرح و بسط یعنی تفصیل سے پیش کیا تھا۔ ویچو کے خیال میں ہر قوم ایک دائرے میں چکر لگاتی ہے۔ اس کا آغاز بربریت یا عہد شجاعت سے ہوتا ہے، پھر وہ تہذیب و تمدن کے معراج کمال تک پہنچ کر عقلی تنزل کا شکار ہو جاتی ہے، جسے اس نے فکر کی بربریت کا نام دیا ہے۔ یہاں دائرے کا ایک سرا دوسرے سے مل جاتا ہے اور قوم دوبارہ اپنا سفر شروع کر دیتی ہے۔ البتہ اب اتنا فرق ضرور ہوتا ہے کہ اس میں سابقہ تمدن کی قدروں کا شمول ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ویچو کہتا ہے کہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی رہتی ہے۔ اس عمل کو اس نے ریکورسی کا نام دیا ہے۔ بعض مورخین نے یونانی اور رومی تاریخ کے حوالے سے اس چکر کو یوں پیش کیا ہے کہ عہد بربریت میں کسی قوم میں پنچایت کا نظام موجود ہوتا ہے۔ جب یہ قبائل معاشی دباؤ کے تحت تنزل پذیر تمدن پر طاقت کرتے ہیں یعنی حملہ کرتے ہیں تو فوجی سردار برسر اقتدار آ جاتا ہے، جو بعد میں بادشاہ بن جاتے ہیں۔ شاہیت کا دور گوناگوں برائیوں کی پرورش کرتا ہے اور سامان عیش کی فراوانی قوم کے عزم و عزیمت یعنی قوم کے عزم اور ارادے کو سلب کر لیتی ہے۔ حکومت کی طرف سے عائد کیے ہوئے محصولات عوام کا خون چوس لیتے ہیں، جس سے وہ سرکشی پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔
شاہیت کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور جمہوریت کا دور دورہ ہو جاتا ہے۔ رفتہ رفتہ جمہوریت کے پردے میں چند خاندان متحد ہو کر طاقتور بن جاتے ہیں اور اپنے اقتدار کو بحال رکھنے کے لیے سازشوں کا جال بچھا دیتے ہیں، ملک کی دولت پر متصرف ہو جاتے ہیں، یعنی قابض ہو جاتے ہیں۔ عوام کی حالت بدستور زار و زبوں رہتی ہے۔ انہیں نجات دلانے کے بہانے کوئی نہ کوئی ڈکٹیٹر برسر اقتدار آ جاتا ہے۔ اس شخص کے مرنے پر بھی انتشار و خلفشار کا ظہور ہوتا ہے اور یہ چکر اسی طرح چلتا رہتا ہے۔ مضمون کو جاری رکھیں گے، دوبارہ ملیں گے۔ یہ ایک چھوٹا سا آپ سمجھ لیں کہ کوشش تھی، دیکھیں کیسی لگتی ہے، مجھے نہیں پتا، آپ لوگ بتائیں گے۔ اگر اچھا ہے تو اس کو آپ کے ساتھ مل کے ہم کتاب پڑھتے ہیں، اور اس میں میری کوشش ہے کہ اس میں جو مشکل الفاظ ہیں میں وہ ساتھ ساتھ ان کے معنی آپ کو بتاتا جاؤں۔ اپنا بہت خیال رکھیے، دوبارہ ملاقات ہوتی ہے، مضمون کو ہم جاری رکھیں گے۔ خوش رہیے، آداب۔